لحاظ سے اگر عوام کو دیکھا جائے تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس پر بہت ساری بات اس طرح سے بھی کی جاتی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اب تھوڑا سا اپنا نظریہ اس حوالے سے تبدیل کر رہے ہیں، لیکن تمام تر نظریات کو کیپ ان مائنڈ رکھتے ہوئے بھی ہرمیت ہم اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ کس طرح سے اتنی قربانیاں دے کر ہمارے ملک کو چاروں سرحدوں سے ہر طرف سے اپنے محفوظ بنانا اور اپنی جان قربان کرنا، یہ ہمارے شہداء کا ہمیشہ سے فخر رہا ہے اور ہمارے شہداء جو ہیں وہ ہمارا فخر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے امید آج کا دن جو ہے وہ منایا جا رہا ہے ان تمام آپ نے دوست فرمایا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف سیاسی معاملات ہیں اور دوسری طرف معاشی معاملات ہیں، بڑے برے حالات ہیں اس وقت۔ ہم سری لنکا ایون افغانستان سے بھی پیچھے ہو چکے ہیں، اس چیز کو بھی سامنے رکھنا ہوگا۔ یقیناً ہم نے جس قسم کی صورتحال ہے، پکڑ دکڑ ہے، لوگوں کو اٹھوایا جا رہا ہے، دوسری جانب ہم یہ دیکھیں جو 9 مئی کا آپ نے واقعی میں اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس میں ہم دو رائے اختیار ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ افواج پاکستان ہمارا فخر ہے اور یقیناً رہے گا ہمیشہ کی طرح۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں جس طرح کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے، پھر ان لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے جو بے گناہ ہے، تو ہم ہمیشہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنا جو پیغام ہے کوشش کرتے ہیں کہ حکومت کے عوام تک یہ پہنچے کہ جو بے گناہ ہے شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، جو ملوث ہیں ان کو واقعی میں کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ اور جو بات آپ نے کی کہ سیاسی معاملات، تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریس کلب کی جو کرسی ہے وہ بہت ہی طاقتور بن چکی ہے اور انصاف بڑے آرام سے بڑے زبردست طریقے سے وہاں سے فراہم ہو رہا ہے۔ یعنی آپ گنگا میں ڈبکی لگا کے وہاں سے نکل جاتے ہیں پریس کانفرنس کر کے، سو تمام تر گناہ بھی آپ کے وہاں سے معاف ہو رہے ہیں۔ سو یہ جو چیز صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں سے لوگوں کو رہائی ملتی ہے، پھر ان کی پکڑ دکڑ ہوتی ہے۔ دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کا جو معاملہ ہے، اور لیکن تحریک انصاف کی بات آپ نے کی، تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں دوبارہ ہمیں بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، دوبارہ انہوں نے اپنے جہاز میں ایندھن بھر لیا ہے اور اڑان اس وقت بھری جا رہی ہے۔ اور بہت سارے بڑے بڑے لیڈر جو ہیں تحریک انصاف کے، جو بڑے نظریاتی ہوا کرتے تھے، اور خان صاحب کہا کرتے تھے کہ بڑے قریب ہیں، بڑے نظریاتی لوگ ہیں اور وہی ایڈوائز دیا کرتے تھے، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان جس نہج پر پہنچے ہیں، تو یقیناً ان جو ابھی یہ بٹیر ہوتے ہیں سیاسی اور جو اڑان جلدی بھرتے ہیں ہواؤں کا رخ دیکھ کے، تو آج جن سچویشن کی اگر میں بات کروں تو ہمیں دیکھ نہیں کہ جہانگیر ترین جو گروپ ہے وہ دوبارہ بڑا ایکٹیو ہے اور بڑے بڑے رہنما ان سے رابطے میں ہیں اور کوشش کی جا رہی۔ کل آپ نے اسد عمر کی پریس کانفرنس دیکھی، بڑی زبردست ڈیٹیل میں انہوں نے باتیں کی اور آخر میں ان کا یہ کہنا تھا کہ عہدے جو ہیں ان سے میں سائڈ لائن پہ ہو رہا ہوں اور ساتھ ساتھ جو رکنیت ہے انہوں نے نہیں چھوڑی پارٹی کی۔ اسی طرح فواد چودھری کا آپ نے ٹویٹ دیکھا، کوئی پریس کانفرنس انہوں نے نہیں کی، لیکن ہمارے جو ذرائع ہیں ان کے مطابق کی یہ باتیں بھی آ رہی ہیں کہ اس ٹویٹ سے قبل ان کی کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اب عنقریب جو ایک نیا لائے عمل، کیونکہ انہوں نے شارٹ بریک کی بات کی ہے، تو شارٹ بریک کے بعد کیا ہوگا یہ چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی۔ لیکن بہرحال سیاسی صورتحال اس وقت درست سب میں نہیں جا رہی۔ اور آپ کی اسی جو پہلی بات آپ نے کی اس کو میں سیکنڈ کروں گی کہ سلیم صافی ہمارے جو سینئر اینالسٹ ہیں، سینئر ہوسٹ ہیں، ان کی اس حوالے سے ٹویٹ بھی کچھ دن سامنے آئی تھی کہ جو جہانگیر ترین ہے وہ اہم ترین ہونے جا رہے ہیں، اور ان کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ جس ان یوزل طریقے سے ہرمیت ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو بنتا ہوا دیکھا تھا نا، اسی ان یوزل طریقے سے ہم اس کو ٹوٹتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں۔ مطلب ہمیں اس وقت جو چیزیں سامنے آ رہی تھی جہانگیر ترین نے جس انداز میں پوری پارٹی کو اور جس طرح سے اس وقت باتیں کی جا رہی تھی، مختلف لوگوں، مختلف نظریات کے حامل لوگ جو ہے مختلف پارٹی سے ان کا تعلق تھا، جب وہ آہستہ آہستہ تحریک انصاف کا حصہ بنتے چلے گئے تو ہمارے لیے وہ چیزیں بڑی ان یوزل سی تھی۔ اب وہ اسی طرح سے پارٹی تقسیم ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے۔ اسد عمر کا آپ نے ذکر کیا، فواد چودھری کا آپ نے ذکر کیا، اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں جو پکڑ دھکڑ کی صورتحال ہے، جس کو پکڑا جاتا ہے اور اس کو بیل مل بھی جاتی ہے عدالت کی جانب سے، اگر ضمانت ملنے پر اس کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ مجھے عمران خان صاحب کا ٹویٹ یاد آ رہا ہے، اور واپسی میں جو پھر ٹرولنگ ہوئی، عمران خان نے کہا تھا اپنے ٹویٹ میں کہ بھائی جو ہے طلاقیں بڑی زبردست قسم کی ہو رہی ہیں اور زبردستی ہو رہی ہیں، تو کسی نے لکھا تھا کہ یہ شادیاں بھی تو زبردستی ہوئی تھی 2018 میں، تو پھر طلاقیں تو ہونی ہے۔ سو اس قسم کے معاملات ہیں، ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں، ٹویٹر پہ بھی دیکھ رہے ہیں، تو ایک طرف تو کاؤنٹر ایک دوسرے کو کیا جا رہا ہے مختلف ٹویٹ کے ذریعے۔ اچھا، جہانگیر ترین کے جہاز ہو یا طلاقیں ہوں یا شادیاں ہوں، اس قسم کے میمز تو آج کل خیر بہت زیادہ بن رہے ہیں، اس کا بھی ایک سیگمنٹ ضرور رکھیں گے ہم کہ اگر اس وقت
وقت مفاہمت کی پوری پارٹی، یعنی اگر نون لیگ کی، پی ڈی ایم کی، اتحادی جماعتوں کی ہم بات کریں یا ہم پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں، تو آپ اگر کسی کا واٹس ایپ اسٹیٹس دیکھ لیں تو میرے خیال سے 1001 میمز وہاں بنی ہوتی ہیں، جس کو دیکھیے سیاست سے تھوڑا سا مزاح والی جو ہم ایک پرسیو کر سکتے ہیں ساری سچویشن میں. لیکن ہرمیت ابھی جو پکڑ دھکڑ کے معاملات ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو پکڑا جاتا ہے، اس کو اگر جیل میں ڈالا جاتا ہے، تو اس کے بعد اگر عدالت کی جانب سے ریلیف مل بھی جاتا ہے اور اگر بیل مل جاتی ہے تو باہر آنے پر اسے دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے. انٹل اور انلیس آپ باہر آ کر یا تو فوری میڈیا سے گفتگو کریں یا کوئی پریس کانفرنس کر کے پاکستان تحریک انصاف سے علیحدگی کا اعلان کر دیں. ابھی صورتحال یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی جو ہے ان کو رہائی ملی، ضمانت ملی، اس کے بعد دوبارہ ان کو پکڑ لیا گیا کیونکہ ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں، میں عمران خان کے ساتھ تھا اور میں عمران خان صاحب کے ساتھ رہوں گا. اس حوالے سے اب مزید بھی کچھ کاؤنٹ ڈاؤن جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں خواجہ آصف کا یہ کہنا ہے لاسٹلی کہ پاکستان تحریک انصاف پر ہم پابندی لگا سکتے ہیں، اس جماعت کو قلعدم قرار دیا جا سکتا ہے. ہم نہیں بول سکتے ماضی میں جماعت اسلامی پر جب یہ مودودی کے زمانے میں کیا گیا تو عدالت نے یہ ریلیف دیا تھا کہ نہیں، آپ کسی بھی جماعت کو اس طرح سے قلعدم قرار نہیں دے سکتے کیونکہ یہ آپ کا جمہوری حق ہے کہ آپ کوئی پارٹی بنا کے اپنے نظریات کو لوگوں تک پہنچائیں. تو although اب یہ کتنا مشکل، کتنا آسان اور پھر عدالت کی جانب سے کیا ریلیف مل سکتا ہے اگر پارٹی کو قلعدم قرار دیا جاتا ہے، تو اس سارے صورتحال پر ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے آج کی ٹاپ سٹوریز میں. لیکن آج کا رن ڈاؤن پہلے آپ سے وہ شیئر کر لیتے ہیں. سو وی آر ان دا مڈ آف دا ویک اور وی آر ان دا مڈ آف دا سو مینی تھنگس، کیونکہ مڈ آف پر پھنسی ہوئی ہے اور ہر چیز جو ہے وہ مڈ میں ہی ہے، تو ابھی کچھ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ صورتحال کیا ہوگی. لیکن ٹاپ سٹوریز میں ٹاپ آف دی آل یہ جو پولیٹیکل سینیریو میں نے اور ہرمیت نے اسکیچ کیا ہے، اس پر ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے. سی این این اینالسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے، ان کا تجزیہ اور کچھ پریڈکشنز ہم ان سے بھی لیں گے آج کے پروگرام کے حوالے سے. اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے اور ہم نے ایک اور چیز آپ سے آج شیئر کرنی ہے جو کہ آج ہم نے یوم تقدیم پاکستان منانا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ ہم چونکہ سلام بھی پیش کر رہے ہیں، عقیدت بھی اور خراج تحسین پہ پیش کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے جو کہ ہمارے اس پروگرام میں کی جا رہی ہے. لیکن شہداء کے جو خاندان ہیں وہ کس کرب سے، کس تکلیف سے، کس دور سے گزرتے ہیں. جب کوئی بھی ایسا پاک فوج سے تعلق والا سپاہی جہاں وہ خواہ ان کا تعلق مسلح افواج کی بحری سے ہو، بری سے ہو یا فضائی سے ہو، وہ جب پہنچتے ہیں سرحد پر تو یہ سوچ کر جاتے ہیں کہ شاید ہمیں واپس گھر جانا نصیب نہ ہو. ان کے خاندان کی سوچ کے تحت، اپنے بچوں کو حب الوطنی کے اس جذبے کے تحت فوج میں بھیجتے ہیں. کچھ ایسے خاندان، کچھ ایسے والدین ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہوں گے جن کے ساتھ مل کے آج ہم سلام پیش کریں گے اور یوم تقدیم پاکستان منائیں گے. تو آج کا ایک ڈیٹیل سیگمنٹ اس حوالے سے بھی آج ہمارے ساتھ ہوگا. اور جو قومی تنصیبات، یعنی جو اگر ہم پاک فوج کی مختلف اس طرح کی شہداء کی یادگاروں کی بات کریں تو ان تنصیبات کو جو نقصان 9 مئی کو پہنچایا گیا ہے، اس کے بعد مختلف شہروں سے خواہ وہ سوات ہو، اسلام آباد ہو، کراچی ہو، لاہور ہو، کچھ ایسے جو لوگ ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا، جنہیں دہشت گرد کی ٹرم استعمال کر کے مخاطب کیا جا رہا ہے. فوجی ایکٹ کے تحت، یعنی آپ کا جو ایکٹ ہے اس کے مطابق ان کو فوجی کورٹ میں جو ہے وہ پیش بھی کیا جائے گا. تو آرمی کورٹس کا یہ سلسلہ، پکڑ دھکڑ کا یہ سلسلہ جاری ہے. اس حوالے سے بھی آج ایک ڈیٹیل سیگمنٹ ہے جو کہ پروگرام کا حصہ ہوگا، تو اس پر بھی ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. یہ تھا آج کا رن ڈاؤن ہمارا. اب لیٹس ٹاک اباؤٹ دا لائٹر پارٹ آف دا گڈ مارننگ پبلک، وہ چیز جس میں آپ بھی کافی خوش ہوتے ہیں اور جس میں ہم بھی بڑا انٹرسٹ لے کے آپ سے ڈیلی ڈوز شیئر کرتے ہیں فرام آل اوور دا ورلڈ. یو گائز، اگر ہم نیوزی لینڈ کی بات کریں، ویسے تو نیوزی لینڈ انویت بہت ساری چیزوں کے اعتبار سے بہت مشہور ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگ اور سیاح خاص طور پر بڑی انٹرسٹنگ چیزوں کو خود ایکسپیرینس کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں. لیکن ایک جو اسپیشل چیز جس کے بارے میں پوری دنیا میں بڑی بات کی جاتی ہے وہ یہ کہ نیوزی لینڈ میں بھیڑوں کی تعداد وہاں پر موجود انسانوں سے بھی زیادہ ہے. اور لیکن اب ایک جو مردم شماری اس دفعہ انہوں نے کی ہے اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ بھیڑوں کی تعداد جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. یعنی پر پرسن پلس اگر ایک پرسن کی بات کریں تو اس کے ساتھ 5 بھیڑیں، جو ایک بندے کی 5 بھیڑیں ہیں، مطلب 1 پرسن پلس 5 بھیڑیں از اکول ٹو نیوزی لینڈ کی مردم شماری. تو بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جو ہیومن بینگ جو وہاں بستا ہے، ایک انسان، پہلے اس کے پاس اس کے حصے میں 22 بھیڑیں آتی تھی، اب اس کے حصے میں 5 آتی ہیں. تو وہ تو اس بات پہ افسوس کر رہے ہیں کہ بھئی یہ تعداد تو کم ہو گئی ہے لیکن ہمیں ابھی بھی یہ تعداد زیادہ لگ رہی ہے. اور اوپر سے یہ بھیڑیں جو وہاں نیوزی لینڈ میں پائی جاتی ہیں وہ تو دیکھنے میں بہت کیوٹ بھی لگتی ہے، بہت پیاری بھی لگتی ہے. اور اوپر سے ان کا سین ہے، چیک کریں، سڑک پہ ہو، پہاڑ کے ارد گرد ہو، گرینری میں ہو، سبزے میں آپ ان کو دیکھیں تو وہ خوبصورت بھی لگ رہی ہوتی ہے. لیکن یہ تعداد نیوزی لینڈ میں اب کم ہوتی جا رہی ہے. پر پرسن 5 شپس جو ہے وہ بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں. میں وہی بات کر رہا تھا کہ اگر ہم آسٹریلیا کی بات کریں، نیوزی لینڈ کی بات کریں، تو ایک تو بڑے ایسے گاؤں ہمیں وہاں پہ دیکھنے کو ملتے ہیں جو ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ ہاں
بالکل ساری چیزیں بڑی محفوظ بنائی گئی ہیں. بہت ساری چیزیں جو ہیں نیچر کے وہ کافی قریب آپ کو وہ گاؤں لگتے ہیں. اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو کہیں نہ کہیں جانور جو ہے آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوئے ویرانی بڑھتی جا رہی ہے. لیکن اب آپ نے نیوزی لینڈ کی بات کی تو آبادی ایک طرف کم ہوتی ہے بڑھتی ہے, لیکن آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اس حوالے سے بھی ایک تشویش پائی جاتی ہے کہ بھئی ہاں یہ چیزیں کم کیوں ہو رہی ہیں. یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس تو کافی, آپ کو یاد ہے کرونا جب آیا تھا تو بہت سارے ایسے علاقے, بہت سارے ایسے شہر جہاں پہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ایون لاہور کے افق پر بھی آپ کو چرند پرند جو ہیں بہت زیادہ تعداد میں نظر آتے تھے. پھر جب انسان گھروں سے باہر نکلے تو آہستہ آہستہ وہ چیزیں ہمیں غائب نظر آئیں. لیکن باہر دنیا کی ایک تو آبادی بڑی کم ہے, پھر آبادی کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزوں کو محفوظ بنانے کے لیے بہت زیادہ لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں, بہت سارے ادارے ایکٹیو ہوتے ہیں اور اس پر زبردست قسم سے کام ہوتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں گے ویژول جو نظر آ رہے ہیں یہ بڑے اٹریکٹ کرتے ہیں یہ چیزیں زیادہ آنکھوں کو, کہ ظاہری بات ہے انسان قدرت کے کافی قریب ہے اور قدرت کی نظارے اس کو زیادہ محظوظ بنا دیتے ہیں. اور آپ دیکھیں کتنے منظم طریقے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ شفٹ ہو رہے ہیں. اور اگر آپ پچھلی مردم شماری کی بات کریں تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 2022 میں جو مردم شماری ہوئی تھی اس کے مطابق ان کی تعداد 2,53,00,000 ہے. تو اب یہ تعداد جو پہلے سے کم ہو گئی ہے, لیکن پھر بھی ایک مرد کی یا ایک خاندان کے حصے میں 5 بھیڑیں آتی ہیں. تو مردم شماری بھیڑوں کی بھی. خیر آگے بڑھتے ہیں, اگلی خبر پر سوئچ کرتے ہیں فوری طور پر. اگلی خبر بھی بڑی انوکھی خبر ہے. آنے والے اگلے سال میں 2024 میں اگر آپ نے شادی کرنی ہے اور اس کا وینیو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے حمید, تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو زمین پر کسی ہال میں, کسی ریسٹورانٹ میں یا کسی مارکی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ شادی کریں گے اسپیس میں, یعنی آپ دیکھیں زمین کے پلانٹ سے اتنا دور, آسمان میں نہیں, مطلب زمین کے سیارے سے ہی بہت دور جا کے آپ نے شادی کرنی ہے. غبارہ نما ایک یہ جو انہوں نے پلانٹ بنایا ہے جس میں آپ اب ٹریول کر سکیں گے دنیا سے دور, مطلب اس پلانٹ سے دور. تو اب آپ جائیں گے وہاں پہ 8 لوگوں کی سواری کے لیے اس کو بنایا گیا ہے. اور جس کمپنی نے اس کو بنایا ہے ان کا کہنا یہ کہ 3 سے 3.5-4 کروڑ کے ارد گرد جو ہے نا اس پورے ببل کو وہ آپ بک کر سکتے ہیں. ببل کو بک کیا آپ نے حمید, یہاں پر کھانے کی بھی سہولیات, ناچ گانے کی بھی سہولیات, میوزک پلے کرنے کی بھی سہولیات, نیچے زمین پر موجود لوگوں سے رابطہ کرنے کی بھی سہولیات. مطلب آپ سوچیں کہ اگلی پہلی شادی جو 2024 میں ہمارے سامنے آئے گی وہ ہوگی شادی ان اسپیس. تو اگر آپ نے بکنگ کرانی ہے گو فار اٹ. اچھا بکنگ سے یاد آیا حمید, ایک اور چیز بتانی ہے, وہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی اس کو لانچ کرنا ہے 2024 میں, لیکن 1000 بکنگز ہو چکی ہیں. 1000 بکنگز کے بعد آپ کی باری آئے گی. پہلے سے ہو چکی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے سوہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دن کو یادگار بنانے کے لیے لوگ طرح طرح کے ان سے پہلے 2-3 مہینے پہلے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ بھیا یہ کرنا ہوگا, وہ کرنا ہوگا, سب سے منفرد کرنا ہوگا. لیکن ہاں یہ تو واقعی میں سب سے منفرد شادی ہوگی, لیکن اس میں بھی گلے شکوے بھی بہت زیادہ ہوں گے. آس پاس آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو زیادہ قریب ہے 8 بندوں کو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ 8 ہی جائیں گے, لیکن اس میں سے چناؤ جو ہے واقعی میں بڑا مشکل کام ہے. لیکن بھئی چننا تو ہوگا آپ کو. لیکن ہاں لیکن ایک ڈفرینٹ ہے, ایک نیا طریقہ کار ہے, اور آپ یہ بھی بتا سکیں کہ بھیا ہم نے شادی کی تھی تو وہ بھی خلا میں کی تھی. اور آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے جو ناراض ہوں گی نا وہ پھپھو ہوں گی. پھپھو کو نہیں لے کے گئے نا تو بس بھی غبارہ وہیں پہ اوپر ہی رہ جائے گا, نیچے نہیں آئے گا. ادھر تو پھر یہ مسائل بڑے زیادہ ہوں گے. ایگزیکٹلی. تو یہ آپ کی چوز میری بڑی ناراض ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. تو بڑا آپ کو دھیان سے چوز کرنا پڑے گا کہ 8 لوگوں میں کون کون سے رشتے دار ہوں گے اور کون نہیں. پھپھو کو آواز نہیں دی آپ نے, پھپھو کو ڈانس کا نہیں کہا. تو یہ چیزیں تو ہوتی ہیں ہمارے چھوٹی چھوٹی چیزیں. یہ خوبصورتی بھی ہے رشتوں کی. اگر آپ اندازہ لگا لیں کہ چھوٹی موٹی ناراضگیاں پھر اس کو دور کرنا, یہ خوبصورتی ہے رشتوں میں ایک دوسرے کو. اور رشتوں کی جو قدر ہے کہیں نہ کہیں آپ اگر ہم دیکھیں تو پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے اس مشرقی جتنے علاقے ہیں یا ایشیا کی جو ہمارے علاقے, خاص کر ہندوستان یا پاکستان یا آس پاس کے جو علاقے ہیں, تو اس میں یہ چیزیں ہمیں بڑی زیادہ نظر آتی. اور یہ کہیں ناراضگیاں, کہیں دوریاں, کہیں پھر قربتیں, تو یہ چیزیں جو ہیں باہر بڑی کم ہوتی ہیں. اور باہر یہ حسن ہے ہمارے رشتوں کا, اور ہم اسے بہت انجوائے بھی کرتے ہیں. شادی بھی ہو یا گھر کا کوئی عام سا ایونٹ ہو تو یہ بڑے پیارے رشتے ہیں, ان سے پیار کیا کریں. اور تو آگے بڑھتے ہیں, اگلی خبر پر سوئچ کرتے ہیں. کافی دنوں سے مجھے لگ رہا تھا کوئی گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ جو ہے وہ ہم نے نہیں دکھایا. یہ فیرس میل جو آپ دیکھ رہے ہیں, مطلب سب سے بڑا جھولا, جب بھی آپ کسی ایسے میوزیم پارک میں جائیں یا آپ اگر ایکسپیرینس کریں تو خاص طور پہ پاکستان میں تو بہت کم, لیکن باہر کی دنیا میں کافی بڑے اس طرح کے جھولے ہوتے ہیں. اچھا اب اس کو ہاتھ سے گھمایا ہے 1 گھنٹے اور کچھ منٹ تک اس شخص نے. آسٹریلوی یہ شخص ہے حمید, اور اس نے گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام درج کر لیا. آپ سوچیں اتنی بڑی بڑی مشینری کو ہاتھ سے گھمانا اور 1 گھنٹے تک گھمانا, او مائی گاڈ. لیکن اس نے گھما کر یہ ریکارڈ بنا لیا, اور اس سے پہلے بھی جناب وہ 4 ریکارڈ جو ہیں گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کر چکے ہیں.
اور یہ ان کی طاقت کا ہی مظاہرہ جو وہ کر رہے ہیں، اور ان کو دیکھ کے لگ بھی رہا ہے ہی از ویری طاقتور. بالکل ہاں، گگلو سے ہیں اور بڑی محنت کا کام ہے اور واقعی میں، لیکن جس ایم کے تحت وہ کر رہے ہیں وہ بڑا نیک ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ جو کام کر رہے ہیں بڑی محنت سے، اور لیکن پھر جو سوچ رکھی ہے وہ بڑے مزے کی ہے. میں ایسا چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ گفتگو بھی کریں کہ سوچ کیا ہے اس کے پیچھے. سوچ بھی اسی لیے اس کے پیچھے یہ ہے کہ آپ جو انسانی مطلب ہم مشینوں کے اتنے زیادہ عادی ہو گئے ہیں. ہیومن پاور جو ہے پہلے استعمال کی جاتی تھی ان تمام چیزوں کے لیے. مطلب اب تو ہم ایڈوانسمنٹ میں آ گئے ہیں، ہم ٹیکنالوجی بیسڈ چیزوں میں آ گئے ہیں، لیکن جو اب پہلے ہیومن سورس استعمال کی جاتی تھی یا ہیومن پاور استعمال کی جاتی تھی، وہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ہمیں اس چیز کو کیپ ان مائنڈ رکھنا چاہیے کہ آپ کی جو اپنی انسان کی جو سوچ ہے یا اس کی جو اپنی پاور ہے وہ کسی بھی مشین سے بہت زیادہ ہے. تو مشینوں کا عادی اپنے آپ کو بنائے، لیکن دماغ اور اپنے ہاتھ پاؤں بھی ہلائیں اور اس کو بھی استعمال کریں. خیر یہ تو بہت زیادہ ہی ہو گیا، یہ ایکسٹریم تھا. لیکن اگر عام روٹین کی آپ بات کریں تو ارمیت عام روٹین میں واقعی ہم بہت زیادہ عادی ہو گئے ہیں ہر چیز کے، کیونکہ ہر چیز تو مشین بیسڈ ہو گئی ہے. تو تھوڑا سا ہاتھ پاؤں ہلانا چاہیے، چاہے وہ ورک آؤٹ کی فارم میں ہو یا باہر نکل کر کچھ کام کرنے کی فارم میں ہو. آج کل تو باہر بھی جانا ہمیں اتنا مشکل لگتا ہے نا کہ کچھ منگوانا ہوتا ہے دستی فوڈ پانڈا نہیں کر لیتے. آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ آٹے کی مشینیں آ گئی ہیں. بہت پہلے سے خواتین ہوتی تھی، اس سے بھی کافی ایکسرسائز، ان کی مسلز کی ایکسرسائز ہو جاتی تھی. لیکن آج وہ دیکھیں کہ وہ بھی وہاں پہ بھی ان کو آرام مل گیا. تو آپ نے درست فرمایا. یہاں سے ہمارے آفس میں اکثر میں جب یہاں پہ آتا ہوں تو میں دیکھتا رہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے لفٹ کے لیے ہاتھ ایسے پکڑے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمیں بھی لفٹ دے دو. اور فاصلہ کتنا ہوتا ہے؟ 5 منٹ کا زیادہ سے زیادہ. آپ واک کر لیں بھیا، تھوڑی سی ایکسرسائز ہو جائے گی، تھوڑی سی واک ہو جائے گی، صبح کا ناشتہ ہضم ہو جائے گا. لیکن نہیں بھیا، آرام کی طرف ہم تو جا رہے ہیں لیکن اس کا نقصان بڑا زیادہ. ہاتھ ہلائیں گے تو دماغ بھی ہلے گا، اور دماغ ہلے گا تو کوئی نئی آئیڈیا آئے گا، اور پھر آپ کچھ منفرد اور مختلف کر سکیں گے اس دنیا میں. پھر آپ کا بھی ریکارڈ بن جائے گا، آپ کی بھی خبر ہم دے دیں گے. سو وی آر ڈن ود ڈیلی ڈوز فار ٹوڈے. بریک لینی ہے، کوئک بریک کے بعد واپس آئیں گے. جسٹ کیپ واچنگ گڈ مارننگ پبلک.